الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ہم سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور ہم نے جنگ احد کا بیان پچھلی ویڈیو میں کیا اور اس کا جنگ احد کا تھوڑا سا کچھ بیان ہم آج کی ویڈیو میں بھی کرنے والے ہیں، کیونکہ بیان جو ہے وہ ہم مکمل کرتے ہیں اور پچھلی ویڈیو میں چونکہ پورا نہیں ہو سکا. اور اگر آپ لوگ کو پچھلی ویڈیو کا بیان مکمل سننا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک میں دے دوں گا، آپ وہاں سے سن لیجئے گا. اور آج ہم اس کے آگے کا بیان آج پیش کرنے والے ہیں. باغور سماعت فرمائیں. شامعین، کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشوں پر جا کر ان کے کان ناک سب کاٹ کر صورتیں بگاڑ دی تھی. اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے تو اس بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ ان آجا کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا تھا. اس نے ہندہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہندہ کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا. جب اس بے درد نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے ان کے پیٹ کو پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، لیکن حلق سے نہ اتار سکی، اس لیے اگل دیا. تاریخوں میں ہندہ کا لقب جو جگر فار ہے وہی اس واقعے کی بنا پر ہے. ہندہ اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام کو قبول کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن عربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی تلاش میں نکل پڑا تو میں نے ان کو سکرات کے عالم میں پایا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا اور اپنی قوم کو بعد سلام میرا یہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر بھی قابل قبول نہ ہوگا. یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی. یعنی انہوں نے ایک امت کو پیغام دیا کہ دیکھو کہ جب تک تمہارے ان بدن میں جان ہے اس وقت تک خبردار کوئی کفار بھی حضور تک نہ پہنچنے پائے. اور اگر کوئی کفار حضور تک پہنچ گیا اور تم یہ سوچتے رہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا تو اللہ تمہارا کوئی عذر بھی قبول نہیں کرے گا. لیکن آج کا ہمارا جو یہ دور ہے، کتنے سارے لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں لیکن ہمارے کو جیسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، جبکہ ان کا پیغام صاف تھا کہ اگر تمہارے شریروں میں جب تک جان ہے حضور تک کفار نہ پہنچنے پائے، اگر پہنچ گئے تو پھر سوچ لینا کہ تمہارا کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا. بہرکیف جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا تھا. حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں پائچے چڑھائے ہوئے مسک کے پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر پانی مسک میں بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں. حضرت بی بی ام عمارہ، جن کا نام نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور 2 فرزند حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر آئی تھیں.
پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی یلغار کا غصربا منظر دیکھا تو مسک پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئی اور کفار کے تیر اور تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہی۔ چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ ابن کمیہ ملعون نے جب حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلا دی تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ گار پڑ گیا، اور پھر خود بڑھ کر ابن کمیہ کے سانے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد کرو۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام عمارہ نے جھپٹ کر اس کی کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھسٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کے لیے اس طرح دعا فرمائی، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتی رہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، کیونکہ حضور نے میرے لیے یہ دعا مانگی ہے، اللہم اجعلہم رفاقائی فی الجنہ، کہ اے رب ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر آئی تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائے۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے پٹے، سکم چاک، جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس سیر دل خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہ کہا، پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ شامعین، ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، تینوں کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اسے دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہی، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ اور سلامت ہیں تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ شعر کا مضمون نکل پڑا، تسلی ہے پناہ بے کسا زندہ سلامت ہے، تسلی ہے پناہ بے کسا زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شیر دل عورت کا صبر اور اصرار کا کیا کہنا۔ شوہر، باپ، بھائی تینوں کے قتل سے دل پر صدمات کے تین پہاڑ گر پڑے ہیں، مگر پھر بھی زبان حال سے اس نے یہی نعرہ کہا کہ میں بھی اور میرا باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، میں بھی، میرا باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شاہدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ شامعین، اس جنگ میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت جلت کے ساتھ قتل ہوئے تھے۔
مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک اتنی بڑی کملی تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں پھل جاتے تھے، اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ بلاخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی۔ شہداء کرام ان میں لتھڑے ہوئے دو دو شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے، اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو آگے رکھتے تھے۔ سامعین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کرنے کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ قزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کی کہ یا السلام علیکہ یا اما رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں یہ آواز آئی کہ وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کرام اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ گمان کرو، وہ زندہ ہے، بلکہ ان کی زندگی کی تمہیں خبر نہیں، تمہیں شعور نہیں۔ لہذا اولیاء کرام اور انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور عام مسلمان بھی اپنی قبروں میں حیات ہی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ تو سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، نہ کہ مردوں کو۔ تو ان سب حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور عام مومن بھی جو اللہ کے فیصلوں پر رہتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر دنیا کو الوداع کہتے ہیں، وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر زندہ نہ ہوتے تو سلام کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ بلاخر 46 برس کے بعد شہداء احد کی بعض قبریں کھل گئی تھی تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے، اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب زخم سے ہاتھ ہٹایا گیا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں باحیات ہوتے ہیں۔ سامعین، یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند آدمی تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانوں سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت ہی باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سخت عداوت اور نفرت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج اور صدمہ ہوا تھا۔ چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکے گیا، اور قریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پردرد مرثیہ لکھا کہ جس کو سن کر شامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا۔ اس مرثیہ کو یہ شخص قریش کو سنا کر خود بھی جار و قطار روتا تھا اور شامعین کو بھی رلاتا تھا۔ مکے میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر وہ اس نے ابھارا، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبے کے غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لیں گے۔ پھر مکے سے مدینہ لوٹ کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیزو لکھ کر سانے اقدس کی طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چپکے سے قتل کر دینے کا قصد بھی کیا۔ معاذ اللہ، کعب بن اشرف یہودی کا یہ حرکت سراسر اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی
جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا۔ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر جب بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ و حضرت عباد بن بسر اور حضرت حارث بن اوس اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور ربیع الاول سن 3 ہجری کو اس کو قلعے کے فاٹک پر اس کو قتل کر دیا اور صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کے سر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اور پھر اس قتل کے سلسلے میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے۔ محمد بن مسلمہ وغیرہ ان کو کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے اور آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفائے کامل حاصل ہو گئی۔ سامعین، اب اس کے بعد جو ہوا تھا وہ غزوہ غطفان تھا۔ انشاءاللہ اس غزوے کو ہم اگلے ویڈیو میں سنائیں گے، اور آج اس ویڈیو میں جنگ احد کا جو بیان ہے اب وہ مکمل ہو چکا ہے۔ 3 پارٹوں پہ مشتمل یہ بیان تھا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں تک مکمل پہنچا دیں، اور آج کے ہمارے بیان میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اس پہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔